अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन मुख्तार देख रहे हैं। अच्छा जी, मज़ीद वक्त ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं आज की एक बड़ी अहम ख़बर के ऊपर। पिछले 24 घंटों के ऊपर आप ने इसको अपने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर देखा और सुना होगा। एक ऐसी तब्दीली आई है जिसका किसी ने ना सोचा था, ना इसके बारे में कुछ ख़याल किया था। हुआ कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब ने एक फाइनेंशियल टाइम्स जरीदा है, उसको एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर खान साहब ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो तो हैरान और परेशान हैं ही, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं और सब लोग हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी हैरान और परेशान हैं कि आखिर खान साहब ने ये सब क्यों कहा। तो जनाब, खान साहब ने आखिर ऐसा कहा क्या है? खान साहब ने कहा ये है कि जो अमरीकी साजिश का नाम वो पिछले 6 माह से ले रहे थे, यानी उनका वो तकरीरों के अंदर डोनाल्ड लू का नाम लेना और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर वो पैगाम देना, और फिर एक साइफ़र की कहानी थी कि किस तरीके से साइफ़र पाकिस्तान में वज़ारत ख़ारजा में शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे वो वज़ीर आज़म साहब तक लेकर आए। और आगे आपको तमाम तर मालूमात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ जलसे मेरी मालूमात जो हैं जितना मैंने काउंटिंग किया है, खान साहब ने तकरीबन कोई 70 के लगभग छोटे बड़े जलसे मिलाकर किए हैं। तो इन तमाम के अंदर जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग, जो अवाम जो खान साहब को फॉलो करती है, जो जलसों में जाती है, उनको एक बात याद करवाई गई और इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है और ये अमरीकी एक साजिश है जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की जो ये एक कोalition की हुकूमत है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत की गई है। की किस लिए गई है, उसके बारे में ज़्यादा तफ़सीलात कभी ना खान साहब ने बताई, ना उनसे कुछ इस तरह के सवालात किए गए, क्योंकि खान साहब का मानना ये भी है कि जब वो इक़्तिदार से बाहर हुए हैं तो उन्होंने एक बड़ा सेलेक्ट फ्यू ग्रुप है लोगों का जिनकी वो बात सुनते हैं, जिनको वो इंटरव्यूज़ देते हैं, जिनको खान साहब तक एक्सेस हासिल है। इसका उनको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। बहरहाल, तो खान साहब का ये कहना फाइनेंशियल टाइम के इंटरव्यू में कि मैं जो साजिश का जो बयानिया है, जो मैंने कहा, मैं अब इस तमाम चीज़ से आगे बढ़ चुका हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स वालों ने इस बात को रिपोर्ट किया है, सब लोग इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि खान साहब का ये कहना है कि जो अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट की जो एक बात वो किया करते थे, दैट इज़ बिहाइंड मी, यानी कि वो अब मेरे पीछे रह गई और मैं आगे देख रहा हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की को देख रहा हूँ, और जैसा पाकिस्तान मैं चाहता हूँ उसके अंदर इंसाफ होना चाहिए और हर बड़े छोटे के लिए जो कानून के तकाज़े हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो बहरहाल, इसके ऊपर बहुत सारी मज़ीद बातचीत भी होगी आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन फ़िलहाल जिस नुक्ते के ऊपर मैं फ़ोकस करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, वो ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर वोटर और सपोर्टर है, वो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। आज सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आज से चंद घंटे पहले इमरान खान साहब के ज़ख्मों की एक वीडियो को शेयर किया गया है। जो लोग आज से पहले किसी भी शख्सियत की बीमारी का मजाक उड़ाते थे, चाहे वो मरहुमा कुलसूम नवाज़ साहिबा हों या नवाज़ शरीफ साहब हों या कोई और हो, उस वक्त जो कुछ किया गया वही इमरान खान साहब को जब उनके ऊपर गोली चली और उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ तो वही सब कुछ दोहराया गया। और लोगों ने ये यहाँ तक कहा कि खान साहब को तो शायद गोली लगी नहीं या ये ड्रामा उन्होंने खुद रचाया है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग शर्मिंदा भी होंगे और हम सब लोगों को बहैसियत कौम इस बात के ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए कि क्या वाक़ई हम लोगों को इस हद तक गिरना चाहिए। बहरहाल, तो बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की और उनकी कन्फ्यूजन की कि खान साहब जिनको वो एक मतलब अंधा एतमाद है उनको अपने कप्तान के ऊपर, और कप्तान का अब कहना ये है कि वो जो साजिश थी, वो जो लेटर था, वो जो साइफर था, वो सब कुछ खान साहब कहते हैं भुला दो और आगे बढ़ो। और खान साहब कहते हैं अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाओ। मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए। और उन्होंने सारा का सारा मलबा डाल दिया पाकिस्तान की पिछली अदवार की हुकूमतों के ऊपर कि उन्होंने अमेरिका के साथ एक मास्टर और सर्वेंट वाला जो ताल्लुक़ है वो बना के रखा। चलें, किसी ने ऐसा बना कर रखा तो 3.5 साल जो खान साहब का और अमेरिका का ताल्लुक़ रहा, इस पे आने वाले वक्त में जो तज्ज़िया होगा, क्योंकि हमेशा लेगेसी बाद में क्रिएट होती है, किसके दौर में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बाद में पता चलता है, अभी तो ये चीज़ें बहुत फ्रेश हैं। अब फाइनेंशियल टाइम को खान साहब ने जो बात बहुत अहम है और मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं वो ये है कि आप
غور کیجئے کہ فائنینشیل ٹائم کو یہ انٹرویو دینے کی ضرورت کیا پڑی، اور خان صاحب کا جو بیانیے کا اتنا بڑا یہ جو بلٹ اپ تھا 6 ماہ کا، اس کو ایک دم خان صاحب نے کیوں پیچھے چھوڑا؟ تو دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ آج سے تقریباً 3 یا 4 دن پہلے ایک اور آرٹیکل چھپا تھا، اوپینین پیس تھا۔ وہ اوپینین پیس آتا ہے وال اسٹریٹ جرنل میں، وہ بھی ایک بین الاقوامی جریدہ ہے اور اس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے۔ تو وہ جو آرٹیکل جو لکھنے والا ہے سدانند نے ایک اور صاحب کے ساتھ مل کے جو اس کے اندر جو کلیمز کیے، جو باتیں کہیں، اس میں انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کی جو خلیج ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، ایک تیر سے دو شکار کیے جائے، ان کو آپس میں لڑایا جائے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جائے۔ لیکن اس آرٹیکل، اس اوپینین پیس کی جو ایک آؤٹ ریچ ہے، اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی تھی جو بیسیکلی اس کا عنوان تھا کہ خان صاحب پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مغرب اور خاص طور پر امریکہ کو اب بہت دھیان دینا پڑے گا۔ اب ہوا کیا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی، یہ ایک ایسا میسج تھا جو میرے خیال سے، یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ جتنی بھی میڈیا مینجمنٹ ٹیمز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول کی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، جس طرح امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز رکھتے ہیں، اسی طریقے سے بات، تو خان صاحب کی جو میڈیا مینجمنٹ ٹیم ہے اور جو امریکہ کی جو میڈیا ٹیم جس کا بڑا پچھلے دنوں چرچا بھی رہا، انہوں نے خان صاحب کو کہا ہوگا کہ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو فوری طور پر اپنے بیان کو، اپنے بیانیے کو کلیئر کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی یہی ٹون رہی امریکہ دشمنی والی، اور اگر آپ اسی ریٹورک کے اوپر چلتے رہے، تو یہ آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں خطرناک ہوگا۔ اس کے لیے ایک اینگل یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر کیوں خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، کیونکہ پہلے خان صاحب کا شاید ایسا سوچنا نہ ہوتا، لیکن جو ریسنٹ مڈ ٹرم الیکشنز کے رزلٹس آئے ہیں، اس کے بعد ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی اس طریقے سے نہ ہو، کیونکہ ریپبلکنز اس طریقے سے سویپ نہیں کر سکے جیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اپنا ذرا سٹانس تھوڑا سا جو ہے اس کو مطلب اس طرح کا کرتے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہو۔ ایک چیز جو قابل مطلب اس کے اوپر آپ لوگوں کو میں لے کے آنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 4 دن کے اندر پاکستان میں لوکلی بھی بہت جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صدر مملکت جو ہیں عارف علوی صاحب، وہ لاہور گئے، وہاں ایک گیٹ ٹوگیدر میں انہوں نے شرکت فرمانی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیے بات چیت کے عمل میں، اور میری کوشش ہوگی کہ یہ جو خلیج ہے اس کو ختم کیا جائے، اور میری پہلی کوشش ناکام گئی تھی اور یہ دوسری کوشش میں چاہ رہا ہوں کہ کی ایک کڑی یہ ہے، کیونکہ خبریں ظاہر سی بات ہے شہروں میں اور آج کل سوشل میڈیا اور انفارمیشن کے دور میں بڑی جلدی پھیلتی ہیں۔ تو ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ صدر صاحب عمران خان صاحب اور ہمارے آرمی چیف صاحب کی ایک اور تازہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس تازہ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی ہے، اس کا تو آنے والے دنوں کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ ہمیں دے سکیں گے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا اس بات چیت کے اندر کوئی مثبت پیش رفت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بہرحال، تو میں جس ایک چیز کے اوپر بہت فوکس میرا آج اس ساری بات چیت میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اور سمپلر ٹرمز میں سمجھا سکوں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کہ یہ تبدیلی بیسیکلی آ کیوں رہی ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے شاید یہ بھی کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد بازی میں خان صاحب کو اس بات کا احساس نہ رہا ہو، اور وہ وہی سب کچھ کر گئے ہوں جو آج سے پہلے شاید مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف غلطی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپس کا جو اتار چڑھاؤ ہے، جتنی پاکستان کی عمر ہے 75 سال، اتنا ہی مطلب ہمارا جو ہے نا یہ سول ملٹری ریلیشن شپس جو ہیں ان کی بھی ہسٹری ہے، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر جو کرنٹ جو معاملہ چل رہا ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج سے کافی کچھ عرصہ پہلے یہ کلیئر بھی کر دیا تھا، آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ پھر انہوں نے آج سے چند دن پہلے جو مختلف گیریزنز ہیں وہاں کا دورہ جب کیا، تو یہ فیئر ویلز کو اٹینڈ کرنا اس بات کا اندیہ تھا کہ وہ کسی قسم کی فیوچر ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ تو کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ ملاقات جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ صدر عارف علوی کی وساطت سے عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس ملاقات میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کہا گیا ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا نئے آنے والے جو آرمی چیف ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور جو سول ملٹری ریلیشن شپس ہیں وہ ان کا تعین وہ خود اپنے طریقے سے کریں گے۔
بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جو تحریک انصاف کا سپورٹر اور ووٹر ہے وہ بڑی کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ ایک چیز جو بڑے دھوم دھام سے شروع ہوئی تھی جس کو سب لوگ تقریباً بھول چکے ہیں سوائے چند ایک کے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ۔ وہ لانگ مارچ 3 نومبر کو جب عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو رکا، اس کے بعد خان صاحب کی ابتدائی طبی امداد کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ تو وہ جی ٹی روڈ سے نکل کر اب غالباً ملحقہ علاقوں میں، آج شاید وہ منڈی بہاولدین میں تھا وہ لانگ مارچ، تو جو علاقائی جو لیڈران ہیں وہ ارینج کرتے ہیں لوگوں کو اور ان سے خطاب کیا جاتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب خطاب کرتے ہیں اور اسکرین لگائی جاتی ہے۔ جبکہ کل خبریں یہ ملیں کہ فیصل آباد کے اندر ہونے والا جو پی ٹی آئی کا ایک جلسے کے جو انتظامات تھے اس میں پی ٹی آئی کے جو دو دھڑے تھے ان کی آپس میں بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی۔ خیر، جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں خان صاحب کے اس بہت بڑے یو ٹرن، کیونکہ خان صاحب یو ٹرن کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو عقل مند ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہ لے، اور میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ انسان کا جو سٹانس ہے وہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تبدیلی اور موقع محل کو دیکھتے ہوئے اپنے جو وہ کہہ رہا ہے یا جس چیز کے لیے وہ بات کر رہا ہے، اگر اس میں کوئی تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے یا لا کر بہتری لائی جا سکتی ہے تو یہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اور سیاست میں تو کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہوتی، تو اگر خان صاحب یو ٹرنز لیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ منسوخ خان صاحب کے ساتھ کر دیا گیا ہے، سبھی لوگ یو ٹرنز لیتے ہیں۔ آج جو لوگ جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، علم بردار بنے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ کب کہاں اور کیسے مطلب ان کا سفر رہا ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ آج یا آج کے بعد آنے والی جو تمام جو نسلیں ہیں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس ایج آف انفارمیشن میں، بڑا مشکل ہوگا کسی کو دھوکہ دینا اور کسی اور بات پر لے کر آنا۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جو فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو میں یہ جو ایک بات تھی کہ اب امریکہ، جس کی پچھلے 6 ماہ سے ایک گردان پی ٹی آئی کے فالوورز کو یاد کرائی گئی تھی کہ امریکہ اور امریکی سازش اور ڈونلڈ لو، اس کا خان صاحب نے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو کہا ہے کہ اس کو بھول جاؤ اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مزید چیزوں کے ساتھ اور ہونے والی جو سیاسی تبدیلیاں ہیں ان کے اوپر، اور پاکستان میں نومبر کے مہینے میں جو آخری ہفتے میں آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔